الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. کتاب الشفاء باب دوم کی 5ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت، بلاغت اور کلام کی بلاغت کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں سب سے افضل مقام پر ہیں، اور ایسا ہر موقع پر ہوتا کہ کوئی غافل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبی سلاست پر محمول کیے بغیر نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نقطہ، رس الخیف اور مختصر جامع، بلاغت سے بھرپور، زوائد سے معانی میں صحیح ہوتا، بلا تکلف جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوئے، جو حکمت کی عجائبات سے پر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محاورات عرب پر برا عبور حاصل تھا۔ عرب کے ہر قبیلہ سے اس کی زبان، اس کے محاورات، ان کی بولی میں ان پر معارضہ فرماتے، یہاں تک کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی دشواری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شرح دریافت کرتے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احادیث کریمہ پر غور و فکر کرے گا، وہ اس کو جان لے گا اور اس کو تحقیق ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قریش انصار سے کلام فرماتے تھے، ویسا اہل حجاز و نجد سے نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط پر غور کرو جو ہمدان کی طرف لکھ کر بھیجا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ تمہارے لیے چوٹیاں، پست زمین اور سخت زمین ہے، اس کی لاوارث زمین میں تم اپنے جانور چراؤ، ہمارے لیے ان کے جانوروں اور کھجوروں میں اتنا ہے جو وہ معاہدہ اور مانند دیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ میں وہ معاف ہے جو بوڑھے اونٹ اور اونٹ کے بچے اور بوڑھی گائے جو کہ چرنے کے لیے نہ جائے، اور سرخ رنگ کے مینڈے ہیں، اور ان سے اس کی زکوٰۃ لی جائے گی جو گائے اور اونٹ 6 سالہ ہو، اور وہ گھوڑے جو 5 سالہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرے جو نحل سے فرمایا، اے اللہ سے وجلہ ان کے خالص دودھ اور لسی مکھن میں برکت دے، ان کے بادشاہ کو بہت سا مال دے، اور ان کے تھوڑے پانی کو بہت سا کر دے۔ اے اللہ ان کے مال اولاد میں برکت دے، وہ مسلمان ہیں جو نماز کو قائم کرے اور نیکوکار ہے جو زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ مخلص ہے جو گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ اے اولاد ہند، حالت شرک کی امانتیں اور بادشاہوں کے وظیفے تمہارے ہیں، زکوٰۃ کو نہ روکو، زندگی میں حق سے تجاوز نہ کرو، اور نمازوں میں سستی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب زکوٰۃ میں لکھا کہ تمہارے لیے بوڑھے اونٹ اور گائیں اور وہ جانور جو ابھی بچے ہیں، اور وہ گھوڑا سواری کا لگام والا جو اڑتا، ان کو تمہاری چراگاہ سے نہ روکا جائے گا، بڑے درخت نہ کاٹے جائیں گے، دودھ والے جانور کو نہ روکا جائے گا، جب تک تم دل میں نفاق نہ پیدا کرو اور بد عہدی کا اظہار نہ کرو گے، اس وقت تک بقیہ کھاؤ جو اقرار کرے اس پر عہد پر کہ وفا اور ذمہ لازم ہے، اور جو انکار کرے اس پر زیادتی یعنی جزیہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط پر بھی غور کرو جو وائل بن حجر سرداران یمن اور ان کے خوبصورت نوجوانوں کو لکھا۔ اس میں تھا کہ 40 بکریوں میں سے ایک ایسی بکری جو دبلی نہ ہو نہ موٹی ہو بلکہ درمیانی، وہ دیا کرو۔ اگر دفینہ برآمد ہو تو اس میں 5واں حصہ دو۔ جو کوارا شخص زنا کرے اس پر 100 درے لگاؤ، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو۔ یہ شہر بدر کرنے کا حکم احناف کے نزدیک نہیں ہے، یہ منسوخ ہے۔ اور جو شادی شدہ زنا کرے اسے رجم کر دو، پتھروں سے مار ڈالو، دین میں سستی نہ کرو، اور خدا کے فرائض میں لاپرواہی نہ برتو۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران یمن کے امیر تھے۔ غور کرو یہ خطوط اس خط سے کہاں ملتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیا تھا، اور وہ فرائض میں مشہور ہے کیونکہ ان لوگوں کی بول چال ہی ایسی تھی کہ ان کی بلاغت ہی یہ تھی، ان کے محاورات ہی یہ تھے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انہی کا طرز خطاب روا کیا تاکہ لوگوں پر وہ باتیں ظاہر کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تعلیم دیں جس طرح ان کی بول چال ہے. جیسے کہ عطیہ سعدی کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ الْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْتِيَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَىٰ هِيَ الْمُنْتَاةُ، اوپر کا ہاتھ دینے والا اور نیچے کا ہاتھ لینے والا ہے. عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لغت میں کلام فرمایا. اسی طرح حدیث عامری میں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے سوال کر، یعنی جو چاہے سوال کر. یہ بنی عامر کی بول چال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ارشادات وہ فصاحت کے شاہکار، جوامع الکلم اور حکمتوں سے بھرپور ہیں، اور وہ زبان استعمال فرمائی ہے جس میں شاعروں کے بالعموم دیوان ہے، وہ عام کتب میں جاری و ساری ہیں. ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات تو ایسے ہیں کہ ان کا فصاحت و بلاغت میں کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتا، جیسے المسلمون تتکافأ دماؤہم ویسعی بذمتہم ادناہم ید علی ان سواہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں، ان میں سے ادنا شخص کے ذمہ لینے سے سب پر وفا ہو جاتی ہے، وہ سب ایک ہاتھ ہیں، ان پر جو ان کا مخالف ہے یعنی وہ سب متحد متفق ہیں. یہ اتفاق ان کی زبردست طاقت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الناس کا اسانی مشتی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، یعنی لوگ کنگھی کے دانوں کی طرح ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو لوگ ہیں یہ کنگھی کے دانوں کی طرح ہیں، اور آدمی اس کے زمرہ میں ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اس شخص کی صحبت میں بھلائی نہیں جو تیرے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور لوگ کانے معدن ہیں، اور وہ آدمی ہلاک نہیں ہوتا جو اپنی قدر پہچانتا ہے. جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، جس بندے سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. وہ جب تک کلام نہ کرے مختار ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو اچھی بات کہے تو وہ غنیمت ہے، یا خاموش رہا تو سلامتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلم و تسلم، اسلام لا سلامتی میں رہے گا، واسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور اسلام لا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو 2 گنا ثواب مرحمت فرمائے گا. وان حبکم الی واقربکم منی مجالس یوم القیامت احسنکم اخلاقا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک تم میں وہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت والے دن میرے بہت ہی زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متواضع خاکسار وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعلہ کان یتکلم بما لا یعنی، شاید کہ وہ لا یعنی اور لغو باتیں کرتا رہے اور بے فائدہ کنجوسی کرتا رہا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ذل وجہین، دوزخی باتیں کرنے والا اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل قالا، کج بخشی اور کثرت سوال، مال ضائع کرنا، جائز نجائز جمع مال، اور والدین کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ گور کرنے سے منع فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہا کرو اور برائی کے بدلے نیکی کر، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ، بہترین کام میانہ روی ہے. اور اپنے دوست کو کم راز دینا، ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تیرا دشمن بن جائے گا. ارشاد سب سے بری اندھیری قیامت کی تاریکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں اس طرح کی ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نزدیک میرے دل کی ہدایت کرنے والی ہو. میرے کام مجھ پر آسان کر دے، میری پناہ گندگی کو دور کر دے، میرے دل کی اصلاح فرما دے اور میرے ظاہر کو اس سے بلند کر دے اور میرے عمل سنوار دے، میری درستگی کو بتلا دے اور اس سے میری محبت وابستہ کر اور مجھ کو ہر برائی سے محفوظ رکھ. اے اللہ قضا وقت سے درستگی، شہیدوں کا مرتبہ، نیکوں کی زندگی، دشمنوں پر فتح یابی کی دعا مانگتا ہوں. محدثین کی ایک جماعت نے محدثین کی کثیر افراد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب مقامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان،
اس کثرت سے بیان کیے ہیں کہ ان میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس مرتبے کے فصیح بلیغ ہیں کہ کسی کے کلام کو ان پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس قدر لائق ہیں کہ کوئی اس کے ہم مثل لانے پر قادر ہی نہیں۔ بلا شبہ محدثین نے جو کلمات جمع کیے ہیں ان پر کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں کہ ان کو دل میں سمو کر اپنے الفاظ میں ہم معنی مطلب ڈال کر بیان کر سکے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حمی الوتیس تنور گرم ہوا یعنی لڑائی بھڑکی، ماتا حتفا الفی ہی وہ اپنی موت مرا یعنی بغیر مار پیٹ اور قتل وغیرہ کے مرا، اور فرمایا ورا یلد المؤمن من جور واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، والسعید من وعظ بغیر، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اس قسم کے اور دوسرے شہادات ہیں جن کے دیکھنے والوں کو اس کے مضامین محو حیرت بنا دیتے ہیں اور وہ الفاظ کے مختصر ہونے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فصیح بلیغ نہیں دیکھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کون روک سکتا ہے، حالانکہ قرآن کریم صاف عربی میں میری زبان پر نازل ہوا۔ ایک اور مرتبہ فرمایا کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح بلیغ ہوں، مگر یہ کہ میں قریشی ہوں اور بنی سعد میں نے پرورش پائی ہے۔ اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدری فصاحت، شیریں کلامی، دیرینہ خالص عربی بولی اور اس کی مضبوطی جمع کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلام میں جلا رونق تائید الہی سے بھی ہوئی، وہ اس کی وحی کی مدد کے ذریعے جس کے علم تک انسان کے علم کی رسائی اور اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کلام میں فصاحت بلاغت کی تعریف میں کہا کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت بلاغت کے بارے میں تعریف میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں کلام تھے، نہ زیادہ بولتے کہ سننے والے کو گرا گزرتا اور نہ کم بولتے کہ سننے والے مفہوم ہی نہ سمجھ سکتے۔ آپ کا کلام ایک موتیوں کی لڑی ہوتا کہ موتی پرو دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز خوش آواز سے